عمار اور جاوید ہیں اور دوسرے ہمارے جو طلباء ہیں تو عریب ہیں یا دوسرے سبھی جو یہاں پر جو لوگ شریک ہوئے ہیں اس محفل میں، وہ خاص طور سے ان لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں یونیورسٹی کی سطح پر بھی، جو مختلف مقابلے ہوتے ہیں بیت بازی کے یا شاعری کے یا سیلف کمپوز پوئٹری وغیرہ کے، اس میں بھی یہ لوگ بہت متحرک اور فعال رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ابھی تخلیقی سطح پر جو بچے جو ہے اپنا ایک طریقے سے شروعات کر رہے ہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو میں کچھ بچوں کے نام ہیں اور کوئی بچے اور بھی شامل ہونا چاہیں تو وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جو ابھی فوراً شروع ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہے سکون آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، موت ہے عیش جاوداں ذوق طلب اگر نہ ہو، موت ہے عیش جاوداں ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں احتشام الحق سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ ایک غزل میں نے کچھ مہینے پہلے کہی تھی، اساتذہ کرام کی اجازت سے آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ صبح بہاراں کا اجالا ہے کہ تم ہو، یہ صبح بہاراں کا اجالا ہے کہ تم ہو، تاریخ میں رخشندہ ستارہ ہے کہ تم ہو، اے رشک چمن در عدن حسن کے مسکن، اے رشک چمن در عدن حسن کے مسکن، دیکھا تھا جسے خواب میں لگتا ہے کہ تم ہو۔ اس شعر پہ بطور خاص آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ اے جانے جہاں رکھتے ہو جس طرح میرا دھیان، اے جانے جہاں رکھتے ہو جس طرح میرا دھیان، اے جانے جہاں رکھتے ہو جس طرح میرا دھیان، میں سوچ میں ہوں ماں کی یہ ممتا ہے کہ تم ہو، اور ہونے کو ہے اب مجھ سے جدا فکر و تعقل، ہونے کو ہے اب مجھ سے جدا فکر و تعقل، یہ جام محبت کا پیالہ ہے کہ تم ہو، جب دکھتی ہوئی نبض پہ رکھتے ہو کبھی ہاتھ، جب دکھتی ہوئی نبض پہ رکھتے ہو کبھی ہاتھ، احساس نہیں ہوتا مسیحا ہے کہ تم ہو، ہے نور سے معمور میرے گھر کے در و بام، ہے نور سے معمور میرے گھر کے در و بام، یہ گھر میں کسی حور کا جلوہ ہے کہ تم ہو، نوری ہے ہمیں آس اسی جان وفا سے، نوری ہے ہمیں آس اسی جان وفا سے، ہر بات میں جو صرف یہ کہتا ہے کہ تم ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت عمدہ۔ اب میں ہاشم جان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ ایک غزل ہے حالیہ دنوں میں ہی لکھی ہوئی ہے، مطلب عرض ہے، پھر دلوں میں زندہ آئینے کہن ہو جائے گا، پھر دلوں میں زندہ آئینے کہن ہو جائے گا، اس زمیں پر نور حق جلوہ فغن ہو جائے گا، اس زمیں پر نور حق جلوہ فغن ہو جائے گا، ٹوٹ جائیں گے یہ ظلم و جور کے سب سلسلے، ٹوٹ جائیں گے یہ ظلم و جور کے سب سلسلے،
परचम बातिल ही बातिल का कफन हो जाएगा, परचम बातिल ही बातिल का कफन हो जाएगा। जो परस्तिश कर रहा है इन बुतों की रोज़ व शब, जो परस्तिश कर रहा है इन बुतों की रोज़ व शब, आखिरश जोरे बुतां से बुत शिकन हो जाएगा। खून नाहक के बहे जाने का होगा ये असर, खून नाहक के बहे जाने का होगा ये असर, खिल उठेंगे गुलसितां सहरा चमन हो जाएगा, खिल उठेंगे गुलसितां सहरा चमन हो जाएगा। फिर सजेंगे बामुदर फिर जमेंगी महफिलें, फिर सजेंगे बामुदर फिर जमेंगी महफिलें, मजमे यारा मिसाले अंजुमन हो जाएगा। मेहदिये दौरान जो आएंगे ज़मीं पर हाशमी, मेहदिये दौरान जो आएंगे ज़मीं पर हाशमी, तब रफू ये चाके जेबे पैरहन हो जाएगा। और दो शेर इमाम महदी से मुखातब होकर, करवटें लेंगे लहद में रुस्तमो अफरासियाब, करवटें लेंगे लहद में रुस्तमो अफरासियाब, जब लिबासे रज़्म तेरे ज़ेब तन हो जाएगा, जब लिबासे रज़्म तेरे ज़ेब तन हो जाएगा। तेरे बाजू वारिसे ज़ोरे अली ये बूतराब, तेरे बाजू वारिसे ज़ोरे अली ये बूतराब, तेरे हाथों सर नगू हर अहरमन हो जाएगा। اولا نہیں نہ مصرع ثانی پسند ہے، اولا نہیں نہ مصرع ثانی پسند ہے، ہم کو تو بس غزل کی روانی پسند ہے، اولا نہیں نہ مصرع ثانی پسند ہے، ہم کو تو بس غزل کی روانی پسند ہے، ہم تجھ کو بولتے ہوئے آئے ہیں دیکھنے، ہم تجھ کو بولتے ہوئے آئے ہیں دیکھنے، تو سوچتا ہے ہم کو کہانی پسند ہے، ہم تجھ کو بولتے ہوئے آئے ہیں دیکھنے، تو سوچتا ہے ہم کو کہانی پسند ہے۔ ہم نے کہا گلاب سے یہ معذرت کے ساتھ، ہم نے کہا گلاب سے یہ معذرت کے ساتھ، خوشبو میں ہم کو رات کی رانی پسند ہے، ہم نے کہا گلاب سے یہ معذرت کے ساتھ، خوشبو میں ہم کو رات کی رانی پسند ہے۔ اس نے میرے مکان کا نقشہ بگاڑ کر، اس نے میرے مکان کا نقشہ بگاڑ کر، ہنس کر کہا کہ نقل مکانی پسند ہے، ہنس کر کہا کہ نقل مکانی پسند ہے، اس در سگاہ عشق پہ لعنت تو بھیج دوں، اس در سگاہ عشق پہ لعنت تو بھیج دوں، پر روکتا ہوں خود کو کہ بانی پسند ہے، پر روکتا ہوں خود کو کہ بانی پسند ہے۔ ہم کو تمہارا نام چھپانے کے واسطے، ہم کو تمہارا نام چھپانے کے واسطے، یہ بولنا پڑا کہ فلانی پسند ہے، ہم کو تمہارا نام چھپانے کے واسطے، یہ بولنا پڑا کہ فلانی پسند ہے۔ اس شخص سے فضول ہے امید عدل کی، اس شخص سے فضول ہے امید عدل کی، پانی میں جس کو آگ لگانی پسند ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ ہے۔ اب میں مونسا کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ ایک اسٹوری ہے سگریٹ، جس کا عنوان سگریٹ ہے۔ رات کا ایک وقت، ہر جگہ خاموشی چھائی ہے، رات کھانے کو تیار ہے، گلی کے موڑ پر چند لوگ کھڑے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں۔ ہاں سگریٹ۔ میں ان لوگوں کو دیکھتا اور سوچتا اتنی تاریکی میں یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں لگی یہ سگریٹ کو دیکھتا اور خاموشی سے گھر کو چلا جاتا۔ میرا گھر گلی میں آخری کونے میں ہے، اور جب بھی رات کے وقت میں واپس آتا، گھر کو آتا، تو ان لوگوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا۔ میرا بچپن ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزرا اور میری جوانی آ گئی۔ مجھے بھی چاہت ہوئی، سوچا میں بھی تو دیکھوں یہ چیز ہے کیا۔ میرا ایک دوست ہے ہادی، میں نے اس سے اپنی چاہت کا اظہار کیا تو اس نے کہا میرے ساتھ چل، میرا ایک دوست ہے جو سگریٹ پیتا ہے، وہ بتائے گا کون سی اچھی ہے کون سی بیکار ہے۔ ہم یہ باتیں کرنے لگے اور خود سوچنے لگے، چلو خود ہی دیکھتے ہیں
کہ کون سی سگریٹ زیادہ اچھی ہے اور کون سی سگریٹ بیکار ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے موبائل نکالا، سرچ کرنا شروع کرا۔ الگ الگ برانڈ کی سگریٹ دکھائی دی، کچھ بہت مہنگی تھیں، کچھ بہت سستی تھیں، گولڈ فلیکس، ایڈوانس، سگار وغیرہ۔ پھر سوچا اسی سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات سوچتے سوچتے ہی ہم کو 3-4 گھنٹے لگ گئے۔ پھر ہادی کے دوست نے کہا کل میرے ساتھ چلنا، میں سگریٹ پلاتا ہوں۔ اس نے ہم دونوں کو وقت بتایا۔ ہم دونوں اپنے گھر پر جھوٹ بول کر سگریٹ پینے کے لیے ایک اسکول کے پیچھے گئے جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اور پھر مجھے وہی لوگ یاد آئے جو رات کی تاریکی میں سگریٹ پی رہے تھے۔ شاید وہ بھی اپنے گھر پر جھوٹ بول کر آئے ہوں گے۔ چلو مجھے وہ سب سے کیا مطلب۔ ہادی کے دوست نے ہادی اور مجھے سگریٹ کا ڈبہ دیا۔ میں اس کے ڈبے پہ بنی تصویر کو دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے بعد میں اس تصویر کو دیکھ نہ سکا اور سوچنے لگا یہ سگریٹ بھی مجھے ایک دن ایسے ہی نہ کھا جائے جیسے وہ تاریخی رات ان لوگوں کو کھا گئی۔ شکریہ۔ سروج کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ آج میرے گھر کا عزیز گولو کا انتقال ہو گیا۔ میں پچھلی بار کی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ قریب ایک سال قبل ٹائسن کا انتقال اسی وقت ہوا تھا، تب میں بھی آج کی طرح دور اور مصروف ہوں۔ پچھلے سال ٹائسن، گولو اور کٹو تینوں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے دونوں کھیت میں جا گھسے۔ کٹو چھوٹا تھا، وہ جھٹ سے باہر نکل آیا، مگر ٹائسن اسی کھیت میں پھنسا رہ گیا۔ کھیت کا مالک کھیت کے چاروں جانب قطار میں تار بچھا کر گیا تھا۔ ٹائسن کے قدم تار پر پڑے اور ہلتا جھلستا تھرتھراتا رہ گیا۔ گاؤں کے بچے بھاگتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور بولے، دادی دادی ٹائسن مر گیا۔ ماں تیز لہجے میں بولی، کہاں مر گیا؟ بچے بولے، دادی چری کے کھیت میں۔ میری ماں خوف کے مارے بے قرار تھی، مگر لاٹھی کے سہارے ہی چل سکتی تھی۔ وہ کسی طرح گرتی پڑتی وہاں پہنچی۔ ٹائسن ابھی تک اسی تار میں جھلس رہا تھا۔ اسے لاٹھی سے مار کر تاروں سے الگ کیا اور ٹائسن کے سینے پر تیز رفتار سے رگڑنے لگی۔ بے پناہ کوششوں کے بعد وہ نہیں اٹھا۔ ماں پریشان حال پھولی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ گھر آئی۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں۔ میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے آپ سبھی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں نے ایک مضامن لکھا ہے ٹیچر کے اسٹار پر۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ الیکشن کا منظر۔ ہمارے کالج کا شمار بہترین کالج میں کیا جاتا ہے۔ کالج تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہمارا کالج بہت خاص ہے۔ اس کالج میں 3000 سے زیادہ طالبات تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہاں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے لیے بھی ہر سال الیکشن ہوتا ہے جس میں کالج کی کوئی بھی لڑکی الیکشن میں امیدوار بن سکتی ہے، جو اپنی رائے کا پوری آزادی سے استعمال کر سکتی ہے۔ الیکشن کی تیاری 1-2 مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کالج کے مختلف امیدوار طلبہ کے نام منتخب کیے جاتے ہیں، جس میں ایک سیٹ صدر کی، ایک نائب صدر کی اور ایک سیکرٹری کی اور 8 کیبنٹ کی ہوتی ہے۔ کچھ امیدوار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر امیدوار تن من دھن سے کوشش کرتا ہے۔ الیکشن کے لیے ہمارا کالج میں جلسے ہوتے ہیں، پوسٹر لگتے ہیں، امیدوار کالج میں اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس دن خاص الیکشن کا دن ہوتا ہے اس دن کا ہنگامہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ اتفاق سے گزشتہ الیکشن میں نے بھی حصہ لیا اور مجھے اس صورتحال میں کافی غور سے اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ الیکشن کا ہر منظر آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ الیکشن کو دیکھ کر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگ کو اب اپنی رائے استعمال کرنے کا خیال پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ لوگوں میں سیاسی بیداری اور بڑھے گی
और वो अपने वोट को सही इस्तेमाल करेंगे। अपनी बात खत्म करने से पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शुक्रिया। वाह, अलीना की भी ये पहली कोशिश थी और अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। अदीबा खालिद से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी और जिसका उन्वान खालिस मोहब्बत है। मैं पढ़ने से पहले बस एक बात कहूँगी, इसे मुझ पर मत लेना। ये मैंने ऐसी लिखी थी। शुरू करती हूँ। हमजा और आयशा दोनों होटल आए थे। हाँ चिड़िया, बताओ क्या खाओगी? हमजा अपना मोबाइल और चाबी टेबल पर रखते हुए बैठ जाता है। मैं काम करती हूँ, वापस चली जाती हूँ। तुमने पूरे रास्ते मुझे चिड़िया कहकर पागल कर दिया। आयशा बुरा सा मुंह बनाकर हमजा से कहती है, अरे बाबा सॉरी। हमजा उसके आगे कान पकड़कर मुस्कुराकर कहता है, वैसे अगर तुम्हें मेरा चिड़िया कहना इतना बुरा लगता है तो खाती पीती क्यों नहीं हो? हमजा मेन्यू बुक पर नजर डालते हुए कहता है, जी नहीं, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। अब कुछ खिलाना है कि ऐसे ही लाए हो मुझे? आयशा मुस्कुराकर कहती है, हाँ हाँ बताओ क्या खाओगी? जो तुम्हारा दिल करे। सोच लो आयशा, मैं चिड़िया को बहुत सारा खिलवाना चाहता हूँ। हमजा जेर लब मुस्कुराता है, उफ अल्लाह हमजा बस कर दो, नहीं खाना मुझे कुछ, जा रही हूँ मैं। अरे अरे सॉरी यार, अब बिल्कुल नहीं होगा पक्का। आखिरी फिक्रे पर हमजा मुस्कुरा जाता है, वैसे तुम बाज आ जाने वालों में से तो नहीं हो। चलो अच्छा बताओ क्या खाओगी? और वो दोनों अपना अपना ऑर्डर लिखवा देते हैं। जानती हो आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमजा की आंखों में एकदम चमक आ जाती है। अच्छा क्यों? जानती हो आयशा, मुझे लगता है कि सुनहरा को शायद मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया है। हमजा अपने आप में खोया हुआ ना जाने क्या क्या बताता चला जाता है। और उधर आयशा जो पानी का घूंट अपने हलक से अंदर उतारना चाहती है, लेकिन एकदम से उसे ऐसा लगता है जैसे वो पानी नहीं कांटा हो जो उसके हलक में अटक गया हो। आयशा का सांस रुकने लगता है मगर वो खुद को काबू करती है। आयशा बहुत उदास दिल के साथ उसकी सारी बातें सुनती रहती है, लेकिन आयशा की बर्दाश्त जवाब दे देती है और वो हमजा से कहती है, हमजा चले, देर हो रही है अब। इतनी जल्दी? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस कुछ काम याद आ गया, इस वजह से चले। हमजा उसको देख कर रह जाता है और बिल पे करके वो लोग होटल से बाहर आ जाते हैं। आयशा को एकदम चुप सी लग जाती है। आखिर हमजा उसकी बचपन की मोहब्बत थी और आज अपनी मोहब्बत को किसी और का, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हमजा की भी कोई पसंद हो सकती है। ये सब सोचते सोचते आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर हमजा से उसकी चुप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गाड़ी की इस तरह खामोशी मामूल के खिलाफ बात थी, वरना दोनों की इतनी बातें होती थी कि रास्ता कम पड़ जाता था दोनों की बातों के आगे। आखिर को ये खामोशी हमजा ही तोड़ता है। क्या हुआ है आयशा, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? कोई बात बुरी लगी है क्या मेरी? आयशा जो विंडो की तरफ मुंह करके पहले ही आंसू बहा रही थी, अचानक हमजा की बात पर अपने आंसू साफ करती है, फिर मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं हुआ हमजा साहब, बस यूं ही चुप हो गई थी और अब मेरी बकवास की आदत कम डालो तुम। हमजा जोरदार कहकर लगा कर कहता है, ओए पागल, ये तुम सुनहरा की वजह से कह रही हो? यार अभी तो अम्मी से कहकर रिश्ता भेजना है। सोच लो चिड़िया, तुम्हारे दोस्त को वो लड़की भी इनकार कर सकती है। हमजा मुस्कुराकर उसके माथे पर शहादत की उंगली मारकर कहता है। आयशा हंसकर कहती है, फिर तो दुआ करूंगी कि वो तुमको इनकार कर दे। कुछ तो शर्म करो लड़की, अपने दोस्त को बददुआ देते शर्म नहीं आती? मजाक कर रही थी यार, अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो। आमीन, हमजा बड़ी अदा से कहता है और गाड़ी आयशा के घर के आगे आकर रुक जाती है। आयशा खुदा हाफिज कहकर उतर जाती है। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना।
قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، ہماری باد نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، ہماری باد نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر چور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہیں میرے، کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ بہت عمدہ۔ اشرف خان تشریف لائیں، لاسٹ پارٹیسپینٹ۔ شہر جانا میں رسائی کی قسم کھائی ہے، شہر جانا میں رسائی کی قسم کھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب فصل قضا آئی ہے، بات تسلیم کے ثانی نہیں تیرا کوئی، بات تسلیم کے ثانی نہیں تیرا کوئی، تو ہے یکتا تو مجھے عشق میں یکتائی ہے، رخ سے زلفوں کو ہٹائے سر بالی آیا، رخ سے زلفوں کو ہٹائے سر بالی آیا، آ کے دیکھیں وہ جنہیں دعوے بینائی ہے، میں کہاں اور کہاں عقل و خرد کی باتیں، میں کہاں اور کہاں عقل و خرد کی باتیں، خود کو بھولا ہوا اس شوق کا شیدائی ہے، میں کہاں اور کہاں عقل و خرد کی باتیں، خود کو بھولا ہوا اس شوق کا شیدائی ہے، مکتا مشک بار ہو گئی اشرف تیرے کوچے کی فضا، مشک بار ہو گئی اشرف تیرے کوچے کی فضا، زلف جانا کی مہک آج صبا لائی ہے۔ بہت عمدہ۔ اب اس طرح سے اس محفل کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو اس محفل میں جن لوگوں نے اپنی شرکت باقاعدہ تخلیقی سطح پہ کی ہے اور وہ یہاں اسٹیج تک آئے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے ہم لوگ انہیں بھی کچھ انعام دیں۔ سنجے سروج۔ ارے واہ، کیسی ہیں آپ؟ دیکھو کیسا اس اچھا نام لکھا ہوا تمہارا۔ ٹھیک ہے، علینا
लीजिए अलीना, कुछ रहिए। अदीबा खालिद, अदीबा। तो इनका नाम तो है ही नहीं। जी सर, वो अलग अलग। अच्छा, अदीबा खालिद जी। हाँ, और दोनों आप भी आ जाइए। टीम है। अच्छा, ये भी नो, दे दीजिए। इनके साथ ये भी सर, ये है। लीजिए। जी। अशरफ खान, हाँ सर। और एहतशामुल हक। एहतशामुल हक। बहुत मुबारक है। हमारे अंदर जो एनर्जी है ना, वो उभर कर सामने आ जाती है। सर्दी गर्मी सब अंदर का मौसम होता है, लेकिन जब उसका प्रोटेक्शन हो जाता है तो फिर वो चीज़ उभर कर सामने आती है। ये जो जाड़े में हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं, तो कंबल में थोड़ी गर्मी होती है, गर्मी तो हमारे जिस्म में होती है, लेकिन कंबल उस गर्मी को हमारे जिस्म के अंदर महफूज कर देता है। तो इस तरह के प्रोग्राम भी हमारी ताकतों को, हमारी तवानाइयों को महफूज कर देते हैं प्रोग्राम, और फिर एकदम से फूल खिले उठते हैं बहुत से। और जब बहुत से फूल खिलने लगते हैं मुतवातिर, तो वो फूल नहीं रहते, वो गुलिस्तां बन जाते हैं। तो हम लोग जो गुलिस्तान सर सैयद के तालिब इल्म हैं, हम सब अपनी जगह एक गुलिस्तां हैं। जहाँ जाते हैं हम फूल होते हैं, लेकिन एक गुलिस्तां आबाद कर दिया करते हैं। ये तभी होगा जब हम अपनी सलाहियतों को पहचानेंगे, और सलाहियतों को पहचानने से काम नहीं चलता, उसको फिर अमल में लाना होता है। इकबाल ने यही कहा था ना कि इंसान की मेराज यही है कि वो अपनी सलाहियतों को पहचाने और फिर सलाहियतों को पहचान कर अमल करना सीखे। तो जब हम अमल करना सीख जाते हैं तो एक जस्त में ज़मीन व आसमान की मंजिलों को तय कर लिया करते हैं। तो ये जो हमारा ज़माना ये तालिब इल्मी है, वो इसी जस्त लगाने की कोशिश का नाम है। हम एक छोटे से इंसान होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, लेकिन फिर कितने बड़े हो जाते हैं। मुट्ठी बंद करते हैं तो सारी कायनात हमारी मुट्ठी में आ जाती है, और खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़माने के सारे रंग हमारी मुट्ठी से निकल रहे हैं। ये वही हम होते हैं ना। जब छोटे से होते हैं तो रंगों को भी नहीं पहचानते, और जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे वजूद से रंगे बिखरते हैं, हमारे वजूद से रोशनी बिखरती है, हम मीनारे नूर बन जाते हैं। और ये तभी होता है जब हम इल्म की कदर करना सीखते हैं। इल्म की कदर हम तभी सीखेंगे जब हम जानेंगे कि जो हम सीख रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं कि अल्लाह ने जितनी नेमतें हमारे अंदर दी हैं और जितनी सलाहियतें हमारे अंदर दी हैं, वो सब खिलना सीख जाएं। तो आज हम सब खिले हैं और इंशाल्लाह खिलते रहेंगे, और मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में हमेशा हम सब खिलते रहें। इसी दुआ के साथ हम लोग रुखसत होते हैं फिर किसी और प्रोग्राम के लिए। खुदा हाफिज़।